لایا قرآن رب میرے ساتھ ایک شامی فوجیا آدھا میں قاسم دی لاش پمال کی دیا ہے، آدھا پمال کر کے گھوڑا میں دریا دو دوڑایا ہے، آدھا اچانک میرے گھوڑے دے سامنے زہرا وال کھولے، میرے گھوڑے دے سامنے زہرا وال کھولے، میں نو آدھی آئی گھوڑا روک ظلم ہوئی۔ یہ وہ بی بی شرم و حیا والی بی بی خود اپنے بال کھول کے اس کے سامنے آ گئی، کوئی ایسی کوئی مثال، کوئی ایسا مصائب بنتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ فروغ ازا کے ذریعے اہم پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کا سلسلہ آپ جوانوں نے شروع کیا ہوا ہے، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک ذاکر نے یہ کہا کہ جناب قاسم پر حملہ کرنے والے ظالم کے سامنے جناب فاطمۃ الزہرا نے اپنے بال کھول دیے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کہنے والا انتہائی توہین کر رہا ہے۔ کسی مقتل کی کتاب میں ایسی بات نہیں۔ میں ہمیشہ جمعہ کے خطبات میں بھی دیگر مقامات بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ مصائب اس حد تک بیان کرو جو علامہ علی نقی صاحب نے اور دیگر بزرگان نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں توہین کا پہلو نہ ہو، مصائب بہت زیادہ ہے، لیکن توہین کے پہلو سے پرہیز کرو۔ رتیہ سیدہ میں بھی ایک ذاکر نے یہی بات کی تھی، لوگوں نے اسے مارا تھا، بہت پرانا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کریں۔ میں تو کہتا ہوں کائنات عالم میں جتنے شہدائے کربلا ہیں، شہید ہوئے اور شہادت سمجھتے ہیں، اور یہی جناب سجاد سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ شہادت سعادت ہے، تو جناب سجاد نے کہا شہادت تو ہمارے لیے سعادت ہے، کیا میری ماں و بہنوں کی چادریں لوٹنا بھی یہ ہمارے لیے سعادت ہے؟ اور وہ کہتے رہے کہ ہر راستے پہ میں شہید ہوتا رہا جب بھی میری ماں و بہنوں کی چادریں اتاری جاتی رہی۔ 11 محرم کو نیزوں سے چادریں چھینی گئیں۔ میں اس کی دلیل سب سے اہم ترین ذاکرین واعظین اچھے لوگ یہ بیان کرتے ہیں، 70 قدم پہ حسین شہید ہو رہے تھے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ دروازے پر آئیں، اور یہ روایات بھی ملتی ہیں جناب امام علی مقام نے اشارے سے بھی کہا کہ زینب باہر نہ آنا میری زندگی میں۔ اسی پردے کو بچانے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ، بلکہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنا بالوں سے پردہ بنایا۔ اور یہ پردے کی اہمیت قرآن سے پوچھو، جناب زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھو۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ کائنات عالم میں سب سے بڑا مصائب ہی یہ ہے کہ جناب زینب کے سر سے چادر اتاری گئی، اور کوئی کہہ دے کہ ثانی زہرا کے سر سے چادر اترے، ہم روتے ہیں، غم مناتے ہیں کہ چادر ظالموں نے اتاری، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ان کی ماں جو خود زہرا ہے اس نے بال کھول دیے ایک ظالم کے سامنے، اس سے بڑا توہین۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ وقت گزر چکا ہے، اس وقت معاملات حالات پورے ملک کے عجیب منزل کی طرف ہیں۔ سٹیج پر آنے والوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ غم مظلوم کربلا کا، فرشتے بھی رو رہے ہیں، کائنات عالم ہر جگہ پر آنسو ہی آنسو ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ توہین امیز الفاظ کہہ کر رونے کے لیے سلسلہ بنایا ہے۔ کہ ظلم کربلا میں بہت ہوا ہے، ظلم کی انتہا کربلا میں ہو گئی ہے، لیکن ظلم اور توہین میں فرق ہے۔ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بال کھول کے ایک شامی کے سامنے آگے، اور پھر کہتا ہے مجھے قرآن مجید میرے سر پہ رکھو، میں یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ایسی باتوں میں مصائب ظلم بہت ہوا ہے، لیکن ظلم میں اور ایسی گفتگو میں جسے توہین ہو وہ ٹھیک نہیں۔ توہین کا ایک لفظ میں ضرور کہتا چلوں گا کہ اس طرح کے بہت سے ذاکرین سٹیج پہ آئے ہوئے ہیں۔ ایک ذاکر توہین میں یہ کہتا ہے جناب یونس نے مولا علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس گناہ کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی، مچھلی کے پیٹ میں ہوئے۔ اور نبی غلطی کر ہی نہیں سکتا، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کبھی جناب ابراہیم کی توہین علیہ السلام کی توہین کرتے ہو، کبھی جناب یونس علیہ السلام کی توہین کرتے ہو۔ نبی غلطی کر ہی نہیں سکتا، اور تم جناب ابراہیم کا کبھی نام لے کر، کبھی جناب یونس کا نام لے کر، اور جب یہ کہا میں آپ کو ایک واضح اعلان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، ہم بیچ میں موجود ہیں، آپ تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے،
حکومت نے اپنا رویہ چینج کر لیا ہے، ہر جگہ پر ان کی نگاہ ہے۔ اب اگر پابندی لگتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، یاد رکھو حکومت کنٹرول کر رہی ہے، اس لیے ہمارے سٹیج کی عزت کو بچاؤ، توہین امیز گفتگو سے پرہیز کرو، اور یہ توہین امیز گفتگو کی وجہ سے دشمنان اہل بیت خصوصاً سپاہ صحابہ آپ کے خلاف کیس پیش کرتے ہیں اسمبلیوں میں، پھر قائد ملت کو اور دیگر لوگوں کو کوشش کر کے ان کیسوں کو ختم کرنا پڑتا ہے تمہارے سٹیج پر ان کوتاہیوں کی وجہ سے۔ خدا را اس سٹیج حسینی کو، بلکہ سٹیج حسینی کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ممبر رسول کو، ممبر حسین کو ممبر رہنے دیں، سٹیج بنانے کی کوشش نہ کریں، اداکاری سے پرہیز کریں۔ خداوند عالم کی ذات ہم سب کو مقصد کربلا کے مطابق گفتگو کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔